حضرت نافع بیان کرتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتے تھے، اللہ کی قسم مجھے کوئی شک نہیں کہ مسیح دجال ابن سیاد ہی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5501۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، البتہ قریب ہے کہ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کے طور پر نازل ہوں گے۔ وہ صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو مار ڈالیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اور مال کی اتنی ریل پیل ہوگی کہ اسے لینے والا کوئی نہیں ملے گا، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو۔ ترجمہ: اہل کتاب کا ہر فرد یعنی حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ضرور ایمان لے آئے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5505۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام حاکم عادل کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ وہ صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر ڈالیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، جوان اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، ان سے کوئی کام نہیں لیا جائے گا، عداوت و رنجش اور باہمی بغض و حسد جاتا رہے گا، وہ مال کی طرف بلائیں گے لیکن اسے کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ اور صحیحین کی روایت میں ہے، فرمایا، تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی جب ابن مریم تمہارے درمیان نزول فرمائیں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5506۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قتال کرتا رہے گا، وہ قرب قیامت تک غالب آتے رہیں گے۔ فرمایا، ابن مریم نازل ہوں گے تو ان کا امیر کہے گا، تشریف لائیں اور ہمیں نماز پڑھائیں۔ وہ فرمائیں گے، نہیں، اللہ نے اس امت کو جو عزت بخشی ہے اس وجہ سے تم خود ہی ایک دوسرے کے امام ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5507۔ حضرت شعبہ قتادہ سے اور وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت ان دونوں انگلیوں کی طرح بھیجے گئے ہیں۔ شعبہ نے بیان کیا، میں نے قتادہ سے سنا، وہ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، جس طرح ان دونوں انگلیوں میں سے ایک کو دوسری پر فضیلت حاصل ہے، میں نہیں جانتا کہ آیا انہوں نے اسے حضرت انس سے نقل کیا ہے یا قتادہ کا اپنا بیان ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5509۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات سے 1 ماہ پہلے فرماتے ہوئے سنا، تم مجھ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہو، حالانکہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ روئے زمین پر جو ذی روح آج موجود ہے وہ 100 سال گزرنے کے بعد زندہ نہیں ہوگی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5510۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، روئے زمین پر جو نفس آج موجود ہے 100 سال گزرنے کے بعد وہ زندہ نہیں ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5511۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کچھ اعرابی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ سے قیامت کے متعلق سوال کیا، تو آپ نے ان میں سے سب سے چھوٹے کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، اگر یہ زندہ رہا تو اس کے بوڑھے ہونے سے پہلے تمہاری قیامت تم پر قائم ہو جائے گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5512۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک زمین پر اللہ اللہ کہا جائے گا قیامت قائم نہیں ہوگی۔ ایک دوسری روایت میں ہے، کسی ایک پر قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک وہ اللہ اللہ کہتا ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5516۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5517۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ قبیلہ دوس کی عورتوں کے سرین ذوالخلصہ کا گرد طواف کرتے ہوئے چھلکیں، یعنی حرکت کریں گے، اور ذوالخلصہ دوس قبیلے کا صنم ہے جس کی وہ دور جاہلیت میں پوجا کیا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5518۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، رات اور دن ختم نہیں ہوں گے حتیٰ کہ لات اور عزا کی پوجا کی جائے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، ترجمہ،
وہ ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر مبعوث فرمایا تاکہ وہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرک اسے ناگوار جانے۔ تو میں خیال کرتی تھی کہ یہ حکم تمام زمانوں کو شامل ہوگا۔ آپ نے فرمایا، اس دین کے مکمل کرنے میں جو اللہ چاہے گا وہی ہو جائے گا۔ پھر اللہ ایک خوشگوار ہوا چلائے گا۔ اس وقت جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ وفات پا جائے گا، اور صرف وہی باقی رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر نہیں ہوگی، اور وہ اپنے آبا کے دین کی طرف لوٹ جائیں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5519۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال نکلے گا تو وہ 40 قیام کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ 40 دن یا 40 ماہ یا 40 سال۔ پھر اللہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا، گویا وہ عروہ بن مسعود ہیں۔ وہ اس دجال کو تلاش کریں گے اور اسے قتل کریں گے۔ پھر وہ لوگوں کے درمیان 7 سال رہیں گے، کسی دو کے درمیان کوئی عداوت نہیں ہوگی۔ پھر اللہ شام کی طرف سے ٹھنڈی ہوا بھیجے گا تو وہ روئے زمین پر موجود ان تمام لوگوں کی روح قبض کر لے گی جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان یا خیر ہوگی، حتیٰ کہ اگر تم میں سے کوئی پہاڑ کے اندر گھس جائے گا تو وہ وہاں پہنچ کر اسے دبوچ لے گی۔ فرمایا، بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو پرندوں کی طرح سبک اور تیز جبکہ درندوں کی طرح سخت وحشی ہوں گے۔ وہ کسی نیکی کو نیکی سمجھیں گے نہ برائی کو برائی۔ شیطان روح بدل کر ان کو کہے گا، کیا تم حیا نہیں کرتے؟ وہ کہیں گے، تم ہمیں کیا حکم دیتے ہو؟ چنانچہ وہ انہیں بتوں کی پوجا کرنے کی تلقین کرے گا، اور وہ اسی حالت میں ہوں گے۔ ان کا رزق بہت زیادہ ہوگا، ان کی زندگی خوشگوار ہوگی۔ پھر سور پھونک دیا جائے گا۔ جو شخص اسے سنے گا وہ اپنی گردن کو ایک جانب جھکائے گا اور ایک جانب اٹھائے گا۔ فرمایا، سب سے پہلے اسے وہ شخص سنے گا جو اپنے اونٹوں کے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا۔ وہ بے ہوش ہو جائے گا اور تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ شبنم کی طرح بارش برسائے گا جس سے لوگوں کے جسم اوگ یعنی جی پڑیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو وہ اچانک کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ پھر کہا جائے گا، لوگو اپنے رب کی طرف آؤ۔ فرشتوں سے کہا جائے گا، انہیں کھڑا کرو کیونکہ ان سے حساب لیا جائے گا۔ پھر فرشتوں سے کہا جائے گا، آگ والوں یعنی جہنمیوں کو نکال لاؤ، الگ کر دو۔ کہا جائے گا، کتنے میں سے کتنے؟ کہا جائے گا، 1000 میں سے 999۔ فرمایا، یہ وہ دن ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اور یہ وہ دن ہے جس دن پنڈلی سے کپڑا ہٹا دیا جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5520۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 مرتبہ سور پھونکے جانے کا درمیانی وقفہ 40 ہوگا۔ انہوں نے کہا، ابو ہریرہ 40 دن؟ انہوں نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ انہوں نے پوچھا، 40 ماہ؟ انہوں نے فرمایا، میں نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا، 40 سال؟ انہوں نے کہا، میں نہیں جانتا۔ پھر اللہ آسمان سے پانی نازل فرمائے گا تو وہ اس طرح جی اٹھیں گے جس طرح سبزیاں اگاتی ہیں۔ فرمایا، انسان کی ایک ہڈی کے سوا باقی سارا جسم گل سڑ جائے گا۔ وہ ریڑھ کی ہڈی کا آخری سرا ہے، اور روز قیامت تمام مخلوق اسی سے دوبارہ بنائی جائے گی۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، فرمایا، انسان کو مٹی کھا جائے گی، البتہ ریڑھ کی ہڈی کا آخری سرا باقی رہ جائے گا۔ اسی سے وہ پیدا کیا گیا اور اسی سے دوبارہ بنایا جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5521۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اللہ زمین کو مٹھی میں لے لے گا اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا۔ پھر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5522۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اللہ آسمانوں کو لپیٹ لے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لے گا۔ پھر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، جابر و متکبر کہاں ہیں؟ پھر وہ زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، ان کو اپنے دوسرے ہاتھ میں لے لے گا۔ پھر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، جابر و متکبر کہاں ہیں؟ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5523۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک یہودی عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا، محمد، روز قیامت اللہ آسمانوں کو ایک انگلی پر روک لے گا، زمینوں کو ایک انگلی پر، پہاڑوں اور درختوں کو ایک انگلی پر، پانی و مٹی کو ایک انگلی پر، اور باقی ساری مخلوق کو ایک انگلی پر روک لے گا۔
پھر انہیں بلائے گا اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، میں اللہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر تعجب کرتے ہوئے اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے ہنس دیے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا، اور روز قیامت تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پاک ہے وہ ذات اور بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5524۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ترجمہ: اس روز زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا کے متعلق دریافت کیا کہ اس روز لوگ کہاں ہوں گے؟ فرمایا پل پر۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5525۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت سورج اور چاند کو لپیٹ دیا جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5526۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ کی تفسیر میں فرمایا، الراجفہ سے پہلی سور پھونکا جانا جبکہ الرادفہ سے دوسری بار سور پھونکا جانا مراد ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5529۔ حضرت ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ مخلوق کو دوبارہ کیسے پیدا فرمائے گا اور اس کی مخلوق میں کون سی نشانی موجود ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا تم کبھی اپنی قوم کی خشک و سخت وادی سے گزرے ہو؟ پھر تم وہاں سے گزرتے ہو تو وہ سرسبز و شاداب لہلہا رہی ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کی اس کی مخلوق میں نشانی ہے، اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5531۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو روز قیامت سفید سرخی مائل زمین پر جمع کیا جائے گا، وہ زمین میدے کے روٹی کی طرح ہوگی، اس میں کسی کے لیے کوئی نشان نہیں ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5532۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت زمین ایک روٹی کی طرح ہوگی جسے الجبار یعنی اللہ تعالیٰ اہل جنت کی میزبانی کے لیے اپنے ہاتھ سے اس طرح الٹے پلٹے گا جس طرح تم میں سے کوئی دوران سفر اپنی روٹی الٹ پلٹ کرتا ہے۔ اتنے میں ایک یہودی آیا اور اس نے کہا، ابو القاسم، رحمان آپ پر برکت نازل فرمائے، کیا میں آپ کو روز قیامت اہل جنت کی میزبانی کے متعلق نہ بتاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرور بتاؤ۔ اس نے کہا، زمین ایک روٹی کی طرح ہوگی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا اور ہنسنے لگے حتیٰ کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ پھر اس یہودی نے کہا، کیا میں آپ کو ان کے سالن کے متعلق نہ بتاؤں؟ اس نے خود ہی بتایا، بالام اور نون۔ صحابہ کرام نے کہا، یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، بیل اور مچھلی، ان دونوں کی کلیجی کے ساتھ گوشت کا ٹکڑا جو کہ علیحدہ لٹک رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ 70,000 افراد کھائیں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5533۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ 3 فرقوں میں جمع کیے جائیں گے، رغبت کرنے اور ڈرنے والے۔ ایک اونٹ پر 2 سوار ہوں گے، ایک اونٹ پر 3 ہوں گے، ایک اونٹ پر 4 ہوں گے اور ایک اونٹ پر 10 ہوں گے، جبکہ باقی لوگوں کو آگ جمع کرے گی۔ جب وہ قیلولہ کریں گے تو وہ ان کے ساتھ قیلولہ کرے گی، جب وہ رات گزاریں گے تو وہ بھی ان کے ساتھ رات گزارے گی۔ جہاں وہ صبح کریں گے وہ صبح کرے گی، اور جہاں وہ شام کریں گے وہ شام کے وقت ان کے ساتھ شام کرے گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5534۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، تم ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: جیسا کہ ہم نے پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، ہم ایسے ہی لوٹائے جائیں گے۔ یہ ہماری طرف سے ایک وعدہ ہے جسے ہم پورا کر کے رہیں گے۔ اور روز قیامت سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، اور میرے اصحاب سے بعض کو جہنم میں لے جانے کے لیے پکڑا جائے گا، تو میں کہوں گا، یہ میرے اصحاب ہیں، یہ میرے اصحاب ہیں۔ تو وہ کہے گا، آپ کے بعد یہ لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پھر گئے تھے۔ تو میں بھی وہی کہوں گا جو نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا،
جب تک میں ان میں تھا تو میں ان پر نگران تھا، العزیز الحکیم تک۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5535۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگ روز قیامت ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بلا ختنہ اٹھائے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مرد اور عورتیں اکٹھے ہوں گے، وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، وہ قیامت کا معاملہ اس سے بہت سنگین ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5536۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے نبی، کافر کو روز قیامت اس کے چہرے کے بل کیسے چلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ ذات جس نے اسے دنیا میں پاؤں پر چلایا اس پر قادر نہیں کہ وہ روز قیامت اسے اس کے چہرے کے بل چلائے؟ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5537۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام روز قیامت اپنے والد آزر سے ملیں گے تو آزر کے چہرے پر سیاہی اور غبار ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام اسے فرمائیں گے، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میری مخالفت نہ کرو؟ ان کا والد ان سے کہے گا، آج میں تمہاری مخالفت و نافرمانی نہیں کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے، رب جی، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو روز قیامت مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ اس سے زیادہ رسوائی کیا ہے کہ میرا والد تیری رحمت سے سب سے زیادہ دور ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا، تمہارے قدموں تلے کیا ہے؟ وہ دیکھیں گے تو وہاں آزر کے بجائے ایک گھنے بالوں والا بگجو ہوگا جو اپنی غلاظت کے ساتھ لت پت ہوگا۔ اس کو اس کے پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5538۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، حتیٰ کہ ان کا پسینہ زمین پر 70 ہاتھ تک پھیل جائے گا اور وہ ان کے منہ تک ہوتا ہوا ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5539۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، روز قیامت سورج مخلوق کے قریب ہو جائے گا، حتیٰ کہ وہ میل کی مسافت کے برابر ان کے قریب ہوگا، اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ ان میں سے کسی کی ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کے ازار باندھنے کی جگہ تک، اور بعض کے منہ تک ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5540۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم، وہ عرض کریں گے، حاضر ہوں، تیار ہوں، اور ساری خیر تیرے ہاتھوں میں ہے۔ وہ فرمائے گا، جہنم جانے والوں کو نکال دو۔ وہ عرض کریں گے، جہنم جانے والے کتنے ہیں؟ وہ فرمائے گا، ہر 1000 میں سے 999۔ اس وقت بچے بوڑھے ہو جائیں گے، ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور تم لوگوں کو مدہوشی کے عالم میں دیکھو گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب شدید ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم میں سے وہ ایک کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا، تمہیں بشارت ہو، کیونکہ وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا جبکہ یاجوج ماجوج 1000 ہوں گے۔ پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ 1/4 جنتی تم ہوگے۔ ہم نے خوش ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ پھر آپ نے فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ تم جنت میں 1/3 ہوگے۔ ہم نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ پھر آپ نے فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ نصف جنتی تم ہوگے۔ ہم نے اللہ اکبر کہا۔ آپ نے فرمایا، تم تمام لوگوں میں اتنے ہوگے جتنے سفید بیل کی جلد پر ایک سیاہ بال یا کسی سیاہ بیل کی جلد پر ایک سفید بال ہوتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5541۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہمارا رب روز قیامت اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا تو ہر مومن مرد اور مومنہ عورت اس کے لیے سجدہ ریز ہو جائیں گے، صرف وہی باقی رہ جائے گا جو دنیا میں ریا اور شہرت کی خاطر سجدہ کیا کرتا تھا۔ وہ سجدہ کرنا چاہے گا لیکن اس کی کمر تختہ بن جائے گی اور وہ سجدہ کے لیے جھک نہیں سکے گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5542۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت ایک موٹا تازہ شخص آئے گا،
اللہ کے ہاں وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اور فرمایا یہ آیت پڑھو۔ ترجمہ: روز قیامت ہم ان کا کوئی وزن نہیں کریں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5543۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روز قیامت کا آنکھوں دیکھا منظر دیکھنا پسند کرتا ہو تو وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کی تلاوت کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5547۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حدیث بیان کی کہ لوگوں کو 3 گروہوں میں جمع کیا جائے گا۔ ایک گروہ کے لوگ سواریوں پر ہوں گے، کھاتے پیتے اور خوشحال ہوں گے۔ ایک گروہ ایسا ہوگا کہ فرشتے انہیں ان کے چہروں کے بل گھسیٹ رہے ہوں گے اور وہ انہیں جہنم کی آگ میں جمع کریں گے۔ اور ایک گروہ ہوگا کہ وہ چل رہے ہوں گے اور دوڑ رہے ہوں گے، اور اللہ سواریوں پر کوئی آفت بھیجے گا تو کوئی سواری باقی نہیں رہے گی، حتیٰ کہ آدمی کا باغ ہوگا، وہ اسے سواری کے بدلے میں دے گا لیکن وہ اس پر قادر نہیں ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5548۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت جس کسی سے حساب لیا گیا وہ مارا گیا۔ میں نے عرض کیا، کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا جس کسی کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو صرف پیش کرنا ہوگا، لیکن جس کی حساب میں جانچ پڑتال کی گئی وہ ہلاک ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5549۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کا رب کلام فرمائے گا۔ اس کے اور اس بندے کے درمیان کوئی ترجمان ہوگا نہ کوئی حجاب ہوگا جو اسے چھپا سکے۔ اپنے دائیں دیکھے گا تو وہ اپنے اعمال ہی دیکھے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے، وہ اپنے بائیں دیکھے گا تو وہ آگے بھیجے ہوئے اپنے اعمال ہی دیکھے گا، وہ اپنے آگے چہرے کے سامنے دیکھے گا تو اسے جہنم کی آگ ہی نظر آئے گی۔ تم جہنم کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعے ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5550۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ مومن کو قریب کر لے گا، اس پر اپنا پردہ ڈال دے گا اور اسے چھپا کر فرمائے گا، کیا تم فلاں گناہ پہچانتے ہو؟ کیا تم کو فلاں گناہ یاد ہے؟ وہ عرض کرے گا، رب جی ہاں، حتیٰ کہ جب وہ اسے اس کے گناہوں کا اعتراف و اقرار کرا لے گا تو وہ شخص اپنے دل میں سوچے گا کہ وہ تو مارا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا اور آج میں تیرے گناہ معاف کرتا ہوں۔ اسے اس کی نیکیوں کی کتاب یعنی اعمال نامہ دے دی جائے گی، البتہ کفار اور منافقین تو انہیں ساری مخلوق کے سامنے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا، سن لو، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5551۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ ہر مسلمان کو ایک یہودی یا ایک عیسائی دے گا اور فرمائے گا، اس کے بدلے میں جہنم کی آگ سے تیری آزادی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5552۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا، کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات و تعلیمات پہنچا دیے تھے؟ وہ کہیں گے، جی ہاں میرے پروردگار۔ ان کی امت سے پوچھا جائے گا، کیا انہوں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچا دیے تھے؟ وہ کہیں گے، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے آگاہ کرنے والا آیا ہی نہیں۔ ان سے کہا جائے گا، آپ کا گواہ کون ہے؟ وہ کہیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہیں لایا جائے گا تو تم گواہی دو گے کہ انہوں نے پہنچا دیا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: ہم نے اسی طرح تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول اللہ تم پر گواہ ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5553۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ ہنس دیے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ میں کس وجہ سے ہنس رہا ہوں؟ حضرت انس بیان کرتے ہیں، ہم نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، بندے کے اپنے رب سے مخاطب ہونے سے۔ وہ عرض کرے گا، رب جی، کیا آپ مجھے ظلم سے نہیں بچائیں گے؟ فرمایا،
وہ رب تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں، ضرور۔ فرمایا وہ عرض کرے گا میں اپنے خلاف صرف اپنے نفس ہی کی گواہی قبول کروں گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تیرا نفس ہی تیرے خلاف گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور لکھنے والے معزز فرشتے بھی گواہی کے لیے کافی ہیں۔ فرمایا اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء سے کہا جائے گا کلام کرو۔ فرمایا وہ اس کے اعمال کے متعلق بولیں گے، پھر اس بندے کے اور اس کی زبان کے درمیان سے پابندی اٹھا لی جائے گی۔ فرمایا وہ اپنی زبان سے بول کر کہے گا تمہارے لیے دوری ہو اور ہلاکت ہو، میں تو تمہاری ہی طرف سے جھگڑا تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5554۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہم روز قیامت اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ تم دوپہر کے وقت جبکہ مطلع ابر آلود نہ ہو سورج دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم 14ویں رات جبکہ مطلع ابر آلود بھی نہ ہو چاند دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اپنے رب کے دیدار میں بس اتنی تکلیف محسوس کرو گے جس طرح تم ان دونوں سورج اور چاند میں سے کسی ایک کو دیکھنے میں تکلیف محسوس کرتے ہو۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے سے ملاقات کرے گا تو وہ فرمائے گا اے فلاں کیا میں نے تمہیں عزت نہیں بخشی تھی؟ کیا میں نے تمہیں سردار نہیں بنایا تھا؟ کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے گھوڑے اور اونٹ تیرے لیے مسخر نہیں کیے تھے؟ کیا میں نے تجھے تیری قوم پر سردار نہیں بنایا تھا اور تو ان سے چوتھا حصہ وصول کرتا تھا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں؟ فرمایا رب تعالیٰ فرمائے گا کیا تو جانتا تھا کہ تم مجھ سے ملاقات کرنے والا ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ پھر رب تعالیٰ فرمائے گا میں نے آج تجھے بھلا دیا جس طرح تم نے مجھے دنیا میں بھلا رکھا تھا۔ پھر رب تعالیٰ دوسرے سے ملاقات کرے گا اور اسی پہلے کی مثل ذکر کیا۔ پھر وہ تیسرے سے ملاقات کرے گا تو وہ اس سے بھی اسی کی مثل کہے گا۔ وہ عرض کرے گا رب جی میں آپ پر، آپ کی کتاب پر، آپ کے رسولوں پر ایمان لایا، میں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، صدقہ کیا، اور وہ جس قدر ہو سکا اپنی تعریف کرے گا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا یہیں ٹھہرو۔ پھر کہا جائے گا ہم ابھی تجھ پر گواہ پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنے دل میں غور و فکر کرے گا وہ کون ہے جو میرے خلاف گواہی دے گا؟ اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران سے کہا جائے گا بولو۔ چنانچہ اس کی ران، اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں اس کے عمل کے مطابق کلام کریں گی، اور یہ اس لیے ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے نفس کی طرف سے اس کا عذر زائل کر دے، اور یہ منافق شخص ہوگا اور یہ وہ ہوگا جس پر اللہ ناراض ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5555۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت سے 70,000 افراد حساب و عذاب کے بغیر جنت میں لے جائے گا، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے، اور مزید یہ کہ میرے رب کی طرف سے 3 چلو ہوں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5556۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت اللہ میری امت کے ایک آدمی کو ساری مخلوق کے سامنے لائے گا اور اس کے 99 رجسٹر کھولے گا، اور ہر رجسٹر کی لمبائی حد نظر تک ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتے ہو کہ تم نے نہ کی ہو، یا میرے لکھنے والوں نے، حفاظت کرنے والوں نے تم پر کوئی ظلم کیا ہو؟ وہ عرض کرے گا رب جی نہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا رب جی نہیں۔ اللہ فرمائے گا ہاں ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، کیونکہ آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ایک کارڈ نکالا جائے گا، اس پر درج ہوگا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ فرمائے گا وزن پر حاضر ہو۔ وہ عرض کرے گا رب جی ان رجسٹروں کے مقابلے میں اس کارڈ کی کیا حیثیت ہے؟ چنانچہ اللہ وہ فرمائے گا آج تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا ایک پلڑے میں وہ دفاتر رکھے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں وہ کارڈ رکھا جائے گا، تو وہ دفاتر ہلکے پڑ جائیں گے اور وہ کارڈ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5559۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کسی نماز میں یہ دعا اے اللہ میرا آسان حساب لینا کرتے ہوئے سنا تو میں نے عرض کیا اللہ کے نبی آسان حساب سے کیا مراد ہے؟
آپ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال پر نظر ڈال کر اس سے درگزر فرمائے گا، کیونککہ عائشہ اس روز جس کے حساب کی جانچ پڑتال کی گئی تو وہ مارا گیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5562۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو انہوں نے عرض کیا، مجھے بتائیں کہ اللہ عز و جل نے جو یہ فرمایا ہے اس دن لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے تو روز قیامت کھڑے ہونے کی کون طاقت رکھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن مومن پر ہلکا کر دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ اس پر فرض نماز کی طرح ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5563۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے متعلق دریافت کیا گیا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی کہ اس دن کی طوالت کس قدر ہوگی، کیا لوگ اتنا لمبا قیام کر سکیں گے؟ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس دن کو مومن پر اس قدر آسان کر دیا جائے گا کہ وہ اس پر فرض نماز سے بھی ہلکا ہو جائے گا جو اس نے دنیا میں پڑھی تھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5564۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں جنت میں چل رہا تھا کہ اچانک میں ایک نہر پر پہنچا، اس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے گنبد تھے۔ میں نے کہا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی اعلیٰ خوشبو والی کستوری تھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5566۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض 1 ماہ کی مسافت کے برابر ہے، اس کے اطراف برابر ہیں، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ اچھی ہے، اور اس کے پیالے آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں۔ جس شخص نے اس سے پی لیا وہ پھر کبھی یعنی میدان حشر میں پیاسا نہ ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5567۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض اعلیٰ اور عدن کے درمیانی مسافت سے زیادہ مسافت والا ہے، وہ برف سے زیادہ سفید اور وہ شہد ملے دودھ سے زیادہ شیریں و لذیذ ہے، اس کے برتن ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہیں، اور میں دوسرے لوگوں کو اس سے اس طرح دور ہٹاؤں گا جس طرح آدمی لوگوں کے اونٹوں کو اپنے حوض سے دور ہٹاتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا آپ اس روز ہمیں پہچان لیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تمہارے لیے ایک خاص نشان ہوگا جو کسی اور امت کے لیے نہیں ہوگا۔ تم میرے پاس اس حالت میں آؤ گے کہ وضو کے نشان کی وجہ سے تمہاری پیشانی اور ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5568۔ اور صحیح مسلم کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں ہے، فرمایا، اس حوض میں سونے اور چاندی کے پیالے آسمان کے ستاروں کی طرح ہوں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5569۔ اور صحیح مسلم ہی کی ایک حدیث جو کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں ہے، آپ سے اس کے مشروب کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس میں جنت سے 2 پرنالے گرتے ہیں، ان میں سے ایک سونے کا ہے جبکہ دوسرا چاندی کا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5570۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض پر تم سے پہلے ہی موجود ہوں گا، جو شخص میرے پاس سے گزرے گا وہ اس سے پیے گا، اور جس نے پی لیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں انہیں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، پھر میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی، میں کہوں گا، یہ تو مجھ سے ہیں، میرے امتی ہیں۔ مجھے کہا جائے گا، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئے کام ایجاد کر لیے تھے۔ میں کہوں گا، اس شخص کے لیے مجھ سے دوری ہو جس نے میرے بعد دین میں تبدیلی کر لی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5571۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کو روز قیامت روک رکھا جائے گا حتیٰ کہ اس وجہ سے وہ غمگین ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے، کاش کہ ہم اپنے رب کے حضور کوئی سفارشی تلاش کریں تاکہ وہ ہمیں ہماری اس جگہ سے نجات دے دے۔ وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، آپ آدم تمام انسانوں کے باپ ہیں،
اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا، آپ کو جنت میں بسایا، اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا اور آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کریں حتیٰ کہ وہ ہمیں ہماری اس جگہ سے نجات دے دے۔ وہ کہیں گے میں وہاں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی اس خطا کو یاد کریں گے جس کا ارتکاب اس درخت کے کھانے سے ہوا تھا، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا۔ بلکہ تم نوح کے پاس جاؤ، وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ وہ نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے میں وہاں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، اور وہ اپنی اس خطا کو یاد کریں گے جو ان سے لا علمی میں اپنے رب سے سوال کرنے سے سرزد ہوئی تھی۔ بلکہ تم رحمان کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ فرمایا وہ ابراہیم کے پاس جائیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے میں وہاں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، اور وہ اپنے 3 جھوٹوں کو یاد کریں گے جو انہوں نے بولے تھے۔ بلکہ تم موسیٰ کے پاس جاؤ جو اللہ کے ایسے بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی، ان سے کلام فرمایا اور سرگوشی کے لیے انہیں قریب کیا۔ فرمایا وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ بھی کہیں گے میں وہاں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، اور وہ اپنی اس غلطی کا تذکرہ کریں گے کہ انہوں نے اس قبطی آدمی کو قتل کیا تھا۔ بلکہ تم اللہ کے بندے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جو کہ اس کے رسول ہیں، اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے۔ فرمایا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے میں وہاں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، بلکہ تم اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اللہ نے جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ فرمایا چنانچہ وہ میرے پاس آئیں گے، میں اپنے رب سے اس کے حضور آنے کی اجازت طلب کروں گا تو مجھے اجازت دے دی جائے گی۔ جب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھوں گا تو سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر جتنی دیر اللہ چاہے گا وہ مجھے اسی حالت میں رہنے دے گا۔ پھر فرمائے گا محمد اٹھو، بات کرو، تمہاری بات سنی جائے گی، سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، آپ سوال کریں، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ فرمایا چنانچہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو میں اپنے رب کی وہ حمد و ثنا بیان کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا۔ پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لیے تعداد کا تعین کر دیا جائے گا۔ میں دربار الہی سے باہر آؤں گا اور میں انہیں جہنم کی آگ سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا۔ پھر میں دوسری مرتبہ جاؤں گا اور اپنے رب کے حضور پیش ہونے کی اجازت طلب کروں گا، مجھے اس کے پاس جانے کی اجازت مل جائے گی۔ جب میں اسے دیکھوں گا تو سجدہ ریز ہو جاؤں گا، جس قدر اللہ چاہے گا وہ مجھے اسی حالت میں رہنے دے گا۔ پھر فرمائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، بات کرو، تمہیں سنا جائے گا، سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، سوال کرو، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ فرمایا میں اپنا سر اٹھاؤں گا، میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا، پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لیے حد متعین کر دی جائے گی۔ میں بارگاہ رب العزت سے باہر آؤں گا تو میں انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا۔ پھر میں تیسری مرتبہ جاؤں گا، اپنے رب کے پاس جانے کی اجازت طلب کروں گا تو مجھے اس کے پاس جانے کی اجازت مل جائے گی۔ جب میں اسے دیکھوں گا تو سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ جب تک چاہے گا مجھے اسی حالت میں چھوڑ دے گا۔ پھر فرمائے گا محمد سر اٹھائیں، بات کریں، تمہیں سنا جائے گا، سفارش کریں، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، اور سوال کریں، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ فرمایا میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کروں گا جو مجھے سکھائے گا، پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لیے حد کا تعین کر دیا جائے گا۔ میں بارگاہ رب العزت سے باہر آؤں گا، انہیں میں آگ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا، حتیٰ کہ جہنم میں صرف وہی رہ جائے گا جسے قرآن نے روک رکھا ہوگا، یعنی جس پر دائمی جہنمی ہونا واجب ہو چکا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر مبعوث فرمائے۔ فرمایا اور یہ وہ مقام محمود ہے جس کا اس نے تمہارے نبی سے وعدہ فرمایا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5572۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ اضطراب کا شکار ہوں گے، وہ مل کر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اپنے رب سے سفارش کرو۔ وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں، لیکن تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ وہ ابراہیم کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں، لیکن تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ کلیم اللہ ہے۔ وہ موسیٰ کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں، لیکن تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے۔ وہ عیسیٰ کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں،
لیکن تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، چنانچہ وہ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا میں اس کے لیے تیار ہوں، میں اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا تو مجھے اجازت دے دی جائے گی، وہ مجھے حمد کے الفاظ الہام فرمائے گا تو میں ان کلمات و الفاظ کے ذریعے اس کی حمد بیان کروں گا۔ ان کلمات کا اس وقت مجھے علم نہیں، میں ان حمدی الفاظ کے ساتھ اس کی حمد بیان کروں گا اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ مجھے کہا جائے گا سوال کریں، آپ کو عطا کیا جائے گا، اور سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا رب جی، میری امت، میری امت، چنانچہ کہا جائے گا جاؤ، اور جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے دوزخ سے نکال لو۔ میں جاؤں گا اور ایسے ہی کروں گا، پھر میں دوبارہ رب کے حضور جاؤں گا اور انہی حمدیہ کلمات کے ذریعے اس کی حمد بیان کروں گا، پھر اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو کہا جائے گا محمد اپنا سر اٹھاؤ، بات کرو سنی جائے گی، سوال کرو اسے پورا کیا جائے گا اور سفارش قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا رب جی، میری امت، میری امت، کہا جائے گا جاؤ، جس کے دل میں ذرہ یا رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکال لو۔ میں جاؤں گا اور ایسے ہی کروں گا، پھر میں تیسری مرتبہ لوٹوں گا اور ان حمدیہ کلمات کے ذریعے اس کی حمد بیان کروں گا، پھر اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو کہا جائے گا محمد اپنا سر اٹھائیں، بات کریں، سنی جائے گی، سوال کریں اسے پورا کیا جائے گا اور سفارش کریں اسے قبول کیا جائے گا۔ میں کہوں گا رب جی، میری امت، میری امت، جاؤ اور جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی ادنا ترین ایمان ہے اسے بھی جہنم کی آگ سے نکال لوں۔ میں جاؤں گا اور ایسے ہی کروں گا، پھر میں چوتھی مرتبہ لوٹوں گا اور ان حمدیہ کلمات کے ذریعے اس کی حمد بیان کروں گا، پھر اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو کہا جائے گا محمد اپنا سر اٹھائیں، بات کریں، سنی جائے گی، مانگیں عطا کیا جائے گا، اور سفارش کریں تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا رب جی، مجھے اس شخص کے بارے میں اجازت دے دیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور میں اسے جہنم سے نکال لاؤں۔ فرمایا اس کا آپ کو حق حاصل نہیں، لیکن میری عزت، میرے جلال، میری کبریائی اور میری عظمت کی قسم، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا میں اسے اس جہنم سے ضرور نکالوں گا۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 5573۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا روز قیامت میری شفاعت کے لحاظ سے سب سے زیادہ سعادت مند شخص وہ ہوگا جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پڑھا ہوگا۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 5574۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا تو اس سے ایک دستی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، جبکہ دستی آپ کو پسند تھی۔ آپ نے اپنے دانتوں سے ایک بار اسے نوچا، پھر فرمایا روز قیامت میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا۔ اس دن تمام لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے، سورج قریب ہو جائے گا اور لوگ غم و تکلیف کی انتہا کو پہنچ جائیں گے۔ تمام لوگ کہیں گے کیا تمہیں ایسا کوئی شخص نظر نہیں آتا ہے جو تمہارے رب کے ہاں تمہاری سفارش کرے؟ چنانچہ وہ آدم کے پاس آئیں گے اور پھر آگے حدیث شفاعت بیان کی اور فرمایا میں جاؤں گا اور عرش کے نیچے پہنچوں گا تو اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر اللہ اپنی حمد و ثنا کے ایسے کلمات مجھے سکھائے گا جو اس نے مجھ سے پہلے کسی کو نہیں سکھائے ہوں گے۔ پھر وہ فرمائے گا محمد اپنا سر اٹھائیں، سوال کریں، آپ کا سوال پورا کیا جائے گا، اور سفارش کریں، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور کہوں گا رب جی میری امت، رب جی میری امت، رب جی میری امت۔ کہا جائے گا محمد آپ اپنی امت کے ان افراد کو جن پر کوئی حساب نہیں ابواب جنت میں سے دائیں دروازے سے داخل کیجیے، حالانکہ انہیں اس کے علاوہ دیگر دروازوں سے لوگوں کے ساتھ گزرنے کا بھی حق حاصل ہے۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنت کے دروازے کی دہلیز کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور حجر کے درمیان ہے۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 5575۔ حضرت شفاعت سے متعلق حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا امانت اور صلہ رحمی کو چھوڑا جائے گا تو وہ پل صراط کے دونوں کناروں پر کھڑی ہو جائیں گی۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 5576۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ابراہیم میں موجود اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، رب جی انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، جس نے میری اتباع کی تو وہ مجھ سے ہے،
اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ میری امت، میری امت، اور آپ رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور تیرا رب زیادہ جانتا ہے، ان سے پوچھو کہ انہیں کون سی چیز رلا رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے تو آپ سے دریافت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا وہی انہیں بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو ہم آپ کی امت کے متعلق آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو غمگین نہیں کریں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5577۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا روز قیامت ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ کیا دوپہر کے وقت جب مطلع ابر آلود نہ ہو تو سورج دیکھنے میں تم کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو؟ اور کیا 14ویں رات جب مطلع ابر آلود نہ ہو تو تم چاند دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا نہیں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح تم روز قیامت اللہ کو دیکھنے میں تکلیف محسوس نہیں کرو گے مگر جس قدر تم ان دونوں میں سے کسی ایک کو دیکھنے میں تکلیف محسوس کرتے ہو۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، ہر امت اپنے معبود کے پیچھے چلی جائے۔ اللہ کے علاوہ اصنام اور بتوں کی پوجا کرنے والے سارے کے سارے آگ میں گر جائیں گے، حتیٰ کہ جب صرف اللہ کی عبادت کرنے والے نیک اور فاجر قسم کے لوگ رہ جائیں گے تو رب العالمین ان کے پاس آئے گا اور پوچھے گا تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ ہر امت اپنے معبود کے پیچھے جا چکی ہے۔ وہ عرض کریں گے رب جی، ہم نے دنیا میں ان سے علیحدگی اختیار کیے رکھی جبکہ ہم ان کے ضرورت مند تھے اور ہم ان کے ساتھ نہ رہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5578۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے وہ کہیں گے جب تک ہمارا رب ہمارے پاس نہیں آتا تب تک ہماری یہی جگہ ہے، جب ہمارا رب آ جائے گا ہم اسے پہچان لیں گے۔ اور حضرت ابو سعید کی روایت میں ہے وہ فرمائے گا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی نشانی ہے جسے تم پہچانتے ہو؟ وہ عرض کریں گے جی ہاں۔ وہ اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا تو ہر وہ شخص جو اخلاص کے ساتھ سجدہ کرتا تھا اسے اللہ سجدے کی اجازت دے دے گا، اور جو کسی خوف ریاکاری کی خاطر سجدہ کیا کرتا تھا اللہ اس کی کمر کو تختہ بنا دے گا۔ جب وہ سجدہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو وہ اپنی گدی کے بل گر جائے گا، اس کے بعد جہنم پر پل رکھا جائے گا اور سفارش کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ تمام انبیاء علیہم السلام کہیں گے اے اللہ سلامتی فرمانا، سلامتی فرمانا۔ مومن اپنے اپنے اعمال کے مطابق کچھ آنکھ چھپکنے کی طرح، کچھ ہوا کی رفتار کی طرح، کچھ پرندے کی اڑان کی طرح، کچھ تیز رفتار گھوڑوں کی طرح اور کچھ مختلف سواریوں کی رفتار کی طرح گزریں گے۔ کوئی تو صحیح سلامت نجات پا جائیں گے اور کسی کو جہنم کی آگ میں دھکیل دیا جائے گا، حتیٰ کہ مومن جہنم کی آگ سے نجات پا جائیں گے تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حق لینے کی خاطر تم سے زیادہ شدید مطالبہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب انہیں روز قیامت اپنے بھائیوں کے حق کا پتہ چلے گا جو کہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، وہ کہیں گے ہمارے رب، وہ ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے اور وہ حج کیا کرتے تھے۔ انہیں کہا جائے گا جن کو تم پہچانتے ہو انہیں نکال لو۔ ان کی صورتوں کو جہنم کی آگ پر حرام قرار کر دیا جائے گا۔ وہ بہت سی مخلوق کو نکالیں گے، پھر وہ کہیں گے ہمارے رب، جن کے متعلق تو نے ہمیں حکم دیا تھا ان میں سے کوئی ایک بھی باقی نہیں رہا۔ وہ فرمائے گا دوبارہ جاؤ اور تم جس کے دل میں دینار کے برابر بھی خیر پاؤ اس کو نکال لاؤ۔ وہ بہت ساری مخلوق کو نکال لائیں گے۔ وہ پھر فرمائے گا لوٹ جاؤ اور تم جس کے دل میں نصف دینار کے برابر بھی خیر پاؤ تو اس کو نکال لاؤ۔ وہ بہت ساری مخلوق کو نکال لائیں گے۔ وہ پھر فرمائے گا لوٹ جاؤ اور تم جس کے دل میں ذرہ برابر خیر پاؤ اسے نکال لاؤ۔ وہ بہت ساری مخلوق کو نکال لائیں گے، پھر وہ عرض کریں گے ہمارے رب، ہم نے اس جہنم میں کسی اہل خیر کو نہیں چھوڑا، سب کو نکال لیا ہے۔ تب اللہ فرمائے گا فرشتوں نے سفارش کی، انبیاء نے سفارش کی اور مومنوں نے سفارش کی، صرف ارحم الراحمین ہی باقی رہ گیا ہے۔ وہ جہنمیوں کی ایک مٹھی بھرے گا اور وہ اس سے ایسے لوگوں کو نکالے گا جنہوں نے کبھی نیکی کا کوئی کام نہیں کیا ہوگا اور وہ کوئلہ بن چکے ہوں گے۔ وہ انہیں جنت کے دروازوں پر بہنے والی نہر میں ڈالے گا، اسے نہر حیات کہا جائے گا۔ وہ اس طرح نکلیں گے جس طرح دانہ سیلابی مٹی میں اگاتا ہے، وہ موتیوں کی طرح نکلیں گے۔ ان کی گردنوں میں علامت کے طور پر ہار ہوں گے۔ اہل جنت کہیں گے
یہ رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ ہیں، اس نے انہیں بلا کسی عمل کے اور کسی نیکی کے جس کو انہوں نے آگے بھیجا ہو جنت میں داخل فرمایا ہے۔ ان کے لیے کہا جائے گا تمہارے لیے جنت میں وہ کچھ ہے جو تم نے حد نظر تک دیکھ لیا اور اس کے ساتھ اتنا اور۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5579۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے نکال لو۔ انہیں نکال لیا جائے گا، وہ جل کر کوئلہ بن چکے ہوں گے، انہیں نہر حیات میں ڈالا جائے گا اور وہ اس سے اس طرح نمودار ہوں گے جس طرح سیلابی مٹی میں دانہ اگاتا ہے۔ کہ تم نے دیکھا نہیں کہ وہ دانہ شروع میں زرد رنگ کا لپٹا ہوا پودا نکل آتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5580۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہم روز قیامت اپنے رب کو دیکھیں گے؟ انہوں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کا مفہوم بیان کیا، البتہ پنڈلی کھولنے کا ذکر نہیں کیا، اور فرمایا جہنم کے دونوں کناروں پر پل قائم کیا جائے گا، تمام رسولوں سے پہلے میں اپنی امت کے ساتھ اس پل کو عبور کروں گا۔ اس دن صرف رسول ہی کلام کریں گے اور اس دن رسولوں کا کلام یہی ہوگا، اے اللہ سلامتی عطا فرمانا، اے اللہ سلامتی عطا فرمانا۔ اور جہنم میں سادان کے کانٹوں کی طرح آنکڑے ہوں گے اور ان آنکڑوں کے طول و عروج کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق اچک لیں گے، چنانچہ ان میں سے ایسے بھی ہوں گے جو ہلاک ہو جائیں گے اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کاٹ ڈالے جائیں گے، پھر گرنے سے بچ جائیں گے، حتیٰ کہ جب اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے سے فارغ ہو جائے گا اور وہ جہنم سے نکالنے کا ارادہ فرمائے گا تو وہ جنہیں اس سے نکالنے کا ارادہ فرمائے گا وہ ایسے ہوں گے جو یہ گواہی دیتے ہوں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ اللہ کی عبادت کرنے والوں کو نکالیں، وہ انہیں نکالیں گے اور وہ انہیں سجدوں کے نشانات سے پہچان لیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے آگ پر حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدوں کے نشانات کی جگہ کو کھائے۔ آگ انسان کے سجدوں کے نشانات کے سوا باقی تمام اعضاء کو کھا جائے گی اور وہ آگ سے نکال لیے جائیں گے، درحال یہ کہ وہ جل چکے ہوں گے۔ پھر ان پر آب حیات بہایا جائے گا اور وہ ایسے نمودار ہوں گے جس طرح سیلابی مٹی سے دانہ اگاتا ہے۔ جنت اور جہنم کے مابین ایک آدمی باقی رہ جائے گا اور جنت میں داخل ہونے والا وہ آخری جہنمی ہوگا، اس کا چہرہ جہنم کی آگ کی طرف ہوگا۔ وہ عرض کرے گا رب جی میرا چہرہ جہنم سے دوسری طرف کر دے، کیونکہ اس کی بدبو نے مجھے اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے اور اس کے شعلے نے مجھے جلا دیا ہے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا کیا ایسا تو نہیں کہ اگر میں نے یہ کر دیا تو اس کے علاوہ کسی دوسری چیز کا سوال کر دے؟ وہ عرض کرے گا تیری عزت کی قسم نہیں، کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ وہ جو اللہ چاہے گا اللہ کو عہد و میثاق دے گا تو اللہ اس کے چہرے کو آگ سے دوسری طرف پھیر دے گا، اور جب وہ جنت کی طرف منہ کر لے گا اور وہ اس کی رونق دیکھے گا تو جس قدر اللہ چاہے گا کہ وہ خاموش رہے تو وہ اس قدر خاموش رہے گا۔ پھر وہ عرض کرے گا رب جی مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے مجھ سے عہد و میثاق نہیں کیا تھا کہ تو اس سوال کے بعد کسی اور چیز کے متعلق سوال نہیں کرے گا؟ وہ عرض کرے گا رب جی میں تیری مخلوق کا سب سے زیادہ بدنصیب شخص نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ وہ فرمائے گا کیا ہو سکتا ہے کہ میں اگر تمہیں یہ عطا کر دوں تو اس کے علاوہ کسی دوسری چیز کا مطالبہ کر دے؟ وہ عرض کرے گا تیری عزت کی قسم ایسے نہیں، میں اس کے علاوہ کسی اور چیز کا تجھ سے مطالبہ نہیں کروں گا۔ وہ اپنے رب کو جو اللہ تعالیٰ چاہے گا عہد و میثاق دے گا تو وہ اسے جنت کے دروازے کے قریب کر دے گا، اور جب وہ اس کے دروازے پر پہنچ جائے گا تو وہ اس کی تر و تازگی اور اس میں جو رونق و سرور دیکھے گا تو جس قدر اللہ چاہے گا وہ خاموش رہے گا۔ پھر عرض کرے گا رب جی مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ابن آدم تجھ پر افسوس ہے، تو کتنا بڑا وعدہ خلاف ہے کہ تو نے عہد و میثاق نہیں دیا تھا کہ تو اس چیز کے علاوہ جو میں نے تمہیں عطا کر دی کوئی دوسری چیز کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ وہ عرض کرے گا رب جی مجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ بدنصیب نہ بنا۔ وہ مسلسل دعا کرتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ اس کی وجہ سے ہنس دے گا۔ جب وہ ہنس دے گا تو وہ اسے دخول جنت کی اجازت فرما دے گا اور فرمائے گا تمنا کر۔ وہ تمنا کرے گا حتیٰ کہ جب اس کی تمنائیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو فلاں فلاں چیز کی تمنا کر۔ اس کا رب اسے یاد دلائے گا حتیٰ کہ جب یہ سب تمنائیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ فرمائے گا یہ جو تو نے تمنا کی تیرے لیے ہے،
اور اتنی ہی مزید اس کے ساتھ تجھے عطا کی جاتی ہیں۔ اور حضرت ابو سعید کی روایت میں ہے، اللہ فرمائے گا یہ جو تو نے تمنا کی تیرے لیے ہے اور اس کی مثل 10 گنا مزید عطا کی جاتی ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5581۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا آدمی وہ ہوگا جو ایک بار چلے گا اور ایک بار منہ کے بل گرے گا اور ایک بار آگ اسے جھلسے گی۔ جب وہ اس آگ سے گزر جائے گا تو وہ اس کی طرف مڑ کر دیکھ کر کہے گا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے بچا لیا، اور اللہ نے مجھے وہ چیز عطا فرما دی جو اس نے اگلوں اور پچھلوں میں سے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ اسے ایک درخت دکھایا جائے گا تو وہ عرض کرے گا، رب جی مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے سے سایہ حاصل کر سکوں اور اس کے پاس چشمے کے پانی سے پانی پی سکوں۔ اللہ فرمائے گا، ابن آدم شاید کہ میں وہ تجھے عطا کر دوں تو پھر تم اس کے علاوہ کسی اور چیز کا مطالبہ کرو گے۔ وہ عرض کرے گا، رب جی نہیں۔ وہ اس سے معاہدہ کرے گا کہ وہ اس سے اس کے علاوہ کسی اور چیز کا مطالبہ نہیں کرے گا، اور اس کا رب سوال کرنے پر اسے معذور سمجھے گا، کیونکہ وہ ایسی چیزوں کا مشاہدہ کرے گا جنہیں دیکھ کر وہ صبر نہیں کر سکے گا۔ وہ اس کو اس درخت کے قریب کر دے گا تو وہ اس کے سائے سے سایہ حاصل کرے گا اور اس کے چشمے سے پانی پیے گا۔ پھر اسے ایک اور درخت دکھایا جائے گا جو پہلے سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ عرض کرے گا، رب جی مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے چشمے کے پانی سے پانی پی سکوں اور اس کے سائے سے سایہ حاصل کر سکوں، اور میں اس کے علاوہ تجھ سے اور کوئی چیز نہیں مانگوں گا۔ وہ فرمائے گا، ابن آدم کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو اس کے علاوہ مجھ سے کوئی اور چیز نہیں مانگے گا؟ اور وہ فرمائے گا، ہو سکتا ہے کہ میں تجھے اس کے قریب کر دوں، تو پھر تم مجھ سے اس کے علاوہ کوئی اور چیز مانگ لے۔ وہ اس سے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہ مانگنے کا وعدہ کر لے گا۔ جب اس کا رب اسے دوبارہ سوال کرنے پر معذور سمجھے گا، کیونکہ وہ ایسی نعمتوں کا مشاہدہ کرے گا جنہیں دیکھ کر اس کا پیمانہ صبر لبریز ہو جائے گا۔ وہ اس کو اس کے قریب کر دے گا تو وہ اس کے سائے سے سایہ حاصل کرے گا، اس کے چشمے کے پانی سے پانی پیے گا۔ پھر جنت کے دروازے پر اسے ایک اور درخت دکھایا جائے گا جو سابقہ دونوں درختوں سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا۔ یہ عرض کرے گا، رب جی مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے سے سایہ حاصل کر سکوں اور اس کے چشمے کے پانی سے پانی پیوں، پھر میں اس کے علاوہ تجھ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ وہ فرمائے گا، ابن آدم کیا تو نے مجھ سے معاہدہ نہیں کیا تھا کہ تو اس کے علاوہ مجھ سے کوئی اور چیز نہیں مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا، رب جی بالکل ٹھیک ہے، بس یہ پورا فرما دے، میں اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ اس کا رب اسے معذور سمجھے گا۔ پھر وہ ایسی نعمتوں کا مشاہدہ کرے گا جنہیں دیکھ کر وہ صبر نہیں کر سکے گا۔ وہ اس کے قریب کر دے گا۔ جب وہ اسے اس کے قریب کر دے گا تو وہ اہل جنت کی آوازیں سنے گا تو عرض کرے گا، رب جی مجھے اس میں داخل فرما دے۔ وہ فرمائے گا، ابن آدم کون سی چیز چاہنے کے بعد تو مجھ سے سوال کرنا ترک کرے گا؟ کیا تو راضی ہو جائے گا کہ میں دنیا کے برابر اور اس کی مثل مزید تجھے عطا کر دوں؟ وہ عرض کرے گا، رب جی کیا آپ مجھ سے مذاق کرتے ہو جبکہ آپ رب العالمین ہو؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس دیے اور فرمایا، کیا تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں کس وجہ سے ہنس رہا ہوں؟ انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسے تھے۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا تھا، اللہ کے رسول آپ کس وجہ سے ہنس رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے، جب اس نے کہا تھا کیا تم مجھ سے مذاق کرتا ہے جبکہ تو رب العالمین ہے؟ وہ فرمائے گا، میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا بلکہ میں جو چاہوں اس کے کرنے پر قادر ہوں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5582۔ اور صحیح مسلم ہی کی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث اسی طرح ہے، البتہ انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا۔ وہ فرمائے گا، ابن آدم کون سی چیز تجھے مجھ سے سوال کرنے سے باز رکھے گی؟ آخر حدیث تک، اور اس میں یہ اضافہ نقل کیا ہے، اللہ اسے یاد کرائے گا، فلاں چیز مانگو، فلاں چیز مانگو، حتیٰ کہ جب اس کی خواہشات ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، وہ جو تو نے مانگا تیرے لیے ہے اور اس سے 10 گنا مزید تیرے لیے ہے۔ فرمایا، پھر وہ اپنے گھر میں داخل ہوگا تو حور عین سے اس کی 2 بیویاں اس کے پاس آئیں گی، تو وہ کہیں گی، ہر قسم کی حمد و شکر اللہ کے لیے ہے جس نے تجھے ہماری خاطر اور ہمیں تیری خاطر پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بندہ کہے گا، جو مجھے عطا کیا گیا ہے ویسا کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5583۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کچھ لوگ ان گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہوں گے بطور سزا آگ انہیں جھلس دے گی، پھر اللہ اپنے فضل و رحمت سے انہیں جنت میں داخل فرمائے گا، انہیں جہنمی کہا جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5584۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے کچھ لوگوں کو جہنم کی آگ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، ان کا نام جہنمی رکھا جائے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، میری امت کے کچھ لوگ میری شفاعت کے ذریعے جہنم کی آگ سے نکالے جائیں گے، ان کا نام جہنمی رکھا جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5585۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ جہنمیوں میں سب سے آخر پر اس جہنم سے کون نکلے گا اور سب سے آخر پر جنت میں کون داخل ہوگا۔ ایک آدمی سرین کے بل گھسٹ کر جہنم سے نکلے گا تو اللہ فرمائے گا، جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ وہاں آئے گا تو اسے ایسے خیال آئے گا کہ وہ تو بھر چکی ہے۔ وہ عرض کرے گا، رب جی میں نے تو اسے بھرا ہوا پایا ہے۔ اللہ فرمائے گا، جا جنت میں داخل ہو جا، تیرے لیے دنیا اور اس کی مثل 10 گنا ہے۔ وہ عرض کرے گا، کیا تم مجھ سے مذاق کرتا ہے حالانکہ تو بادشاہ ہے؟ راوی بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہنس دیے حتیٰ کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جنت کا سب سے کم درجے والا شخص ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5586۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اچھی طرح جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اور جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا۔ ایک آدمی کو روز قیامت پیش کیا جائے گا تو کہا جائے گا، اس پر اس کے صغیرہ گناہ پیش کرو اور اس کے کبیرہ گناہ چھپا رکھو۔ اس کے صغیرہ گناہ اس پر پیش کیے جائیں گے تو کہا جائے گا، فلاں دن تو نے یہ اور یہ کیا، اور فلاں دن تو نے یہ اور یہ کیا۔ وہ عرض کرے گا، جی ہاں۔ وہ انکار نہیں کر سکے گا اور وہ اپنے کبیرہ گناہوں سے ڈر رہا ہوگا کہ وہ اس پر پیش کیے جائیں گے۔ اتنے میں اسے کہا جائے گا، ہر برائی کے بدلے تجھے نیکی عطا کی جاتی ہے۔ تو عرض کرے گا، رب جی میں نے تو کچھ ایسے کبیرہ گناہ کیے تھے جنہیں میں یہاں دیکھ نہیں رہا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہنس دیے حتیٰ کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5587۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے آخر پر جہنم میں سے 4 آدمیوں کو نکال کر اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ وہ پھر انہیں جہنم میں لے جانے کا حکم فرمائے گا۔ ان میں سے ایک پھر مڑ مڑ کر دیکھے گا اور عرض کرے گا، رب جی میں تو امید کرتا تھا کہ جب تو نے مجھے وہاں سے نکال لیا تو پھر تو مجھے اس میں نہیں لوٹائے گا۔ فرمایا، اللہ اس کو اس جہنم سے نجات دے دے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5588۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جہنم سے خلاصی حاصل کر لیں گے تو انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا اور ان کے دنیا کے باہمی مظالم حق تلفیوں کا ایک دوسرے سے بدلہ دلایا جائے گا، حتیٰ کہ جب وہ صاف ستھرے کر دیے جائیں گے تو انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ہر ایک جنت میں اپنے گھر کو دنیا میں اپنے گھر کے مقابلے میں زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5589۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہر شخص کو اس کا جہنم کا ٹھکانہ بھی دکھایا جائے گا کہ اگر اس نے نافرمانی کی ہوتی تو اس کا ٹھکانہ وہ ہوتا تاکہ وہ مزید شکر کرے، اور اسی طرح جہنم میں داخل ہونے والے ہر شخص کا اس کو جنت کا ٹھکانہ بھی دکھایا جائے گا، اگر اس نے اچھے عمل کیے ہوتے تو اس کا ٹھکانہ یہ ہوتا تاکہ وہ اس کے لیے حسرت و افسوس کا باعث ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5590۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا اور اسے جنت و جہنم کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا، پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا، پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، جنت والو اب موت نام کی کوئی چیز نہیں، جہنم والو اب موت کوئی نہیں، جنتیوں کی فرحت میں جبکہ جہنمیوں کے حزن و ملال میں اضافہ ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5591۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں،
ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو آپ نے فرمایا، جو لوگ حوض پر میرے پاس آئیں گے تم ان کا 1,00,000واں حصہ ہو۔ زید بن ارقم سے پوچھا گیا، اس روز تم کتنے تھے؟ انہوں نے فرمایا 700 یا 800۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5593۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی روز قیامت وہ میری سفارش فرمائیں۔ آپ نے فرمایا میں کر دوں گا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، سفارش کے لیے میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا تم سب سے پہلے مجھے پل صراط پر تلاش کرنا۔ میں نے عرض کیا اگر میں پل صراط پر آپ سے ملاقات نہ کروں تو پھر؟ آپ نے فرمایا پھر مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا۔ میں نے عرض کیا اگر میں میزان کے پاس آپ کو نہ پاؤں؟ آپ نے فرمایا حوض کے پاس تلاش کرنا، کیونکہ میں ان 3 جگہوں کے علاوہ کہیں نہیں ہوں گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5595۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے ان افراد کے لیے ہے جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5598۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب کی طرف سے آنے والا ایک میرے پاس آیا تو اس نے مجھے اختیار دیا کہ آپ اپنی نصف امت جنت میں داخل کر لیں یا شفاعت کا حق لے لیں۔ میں نے اس شفاعت کو اختیار کر لیا اور وہ اس شخص کے لیے ہے جو اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5600۔